المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے۔ بڑا ذوق آئے گا آپ کو اس حدیث میں، توجہ سے سننا ہے۔ سرکار تشریف لائے، مولا علی پاک سے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، ما سمیتہ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں بھائی اس کا نام حرب نہیں، بل ہوا حسن، بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ بہرحال نام تو پھر وہی پڑھنا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا تھا۔ ان کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مولا علی پاک کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا، المستدرک للحاکم میں یہ موجود ہے۔ سرکار پھر تشریف لائے، فرمایا جی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ مولا علی پاک سے فرمایا ما سمیتہ، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ حربن، میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ شاید مولا علی پاک کو یہ نام پسند ہی بہت زیادہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسین، نہیں بھی اس کا نام جو ہے وہ حسین ہے۔ پھر حضرت مولا علی پاک کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ دیکھا، فرمایا ما سمیتہ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی رضی اللہ عنہ، عرض کرنے لگے سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا بل ہوا محسن، نہیں بھی اس کا نام محسن ہے۔ حسن، حسین، محسن، یہ حسن اور حسین یہ ذرا مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ ان کا تیسرا بھائی محسن بھی تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی، فرمایا محسن ہے اس کا نام۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی جانتے ہو ان کا نام میں نے حسن، حسین، محسن کیوں رکھا ہے؟ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے تھے شبر، شبیر، مشبر، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں شبر، شبیر، بھی مادہ تو وہی ہے، صرف اعراب میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ چونکہ لفظ حسین ہے تو میں حسین کے نام پہ تصغیر پڑھ رہا ہوں۔ شبر، شبیر، مشبر، سرکار نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے جو یہ تین بیٹے تھے نا، ان کے ناموں پر میں نے ان کے نام رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اچھوں کے ناموں پر نام رکھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہی سنت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی شادیاں کی ہیں۔ آپ کا بیٹا ہوا، اب چونکہ سرکار کی سنت یاد تھی کہ نام اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا اچھوں کے ناموں پر رکھنا ہے۔ اب دیکھنا صحابہ اور اہل بیت کے مابین رشتے اور محبت کس انداز کی تھی۔
یہ جو آج کل کا جس طرح کے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ جو طوفان بدتمیزی ہے سوشل میڈیا پر، ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کشتیاں کروائی جا رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مولا علی پاک نے جب دوسری شادیاں کی، اپنا بیٹا ہوا، ایک کا نام ابو بکر رکھا، محبت سے سبحان اللہ کہنے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ علامہ صاحب آپ نے کوئی پابندی لگائی ہے پھر سبحان اللہ نہیں کہنی؟ تو کہہ لو یار، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ ذکر اہل بیت کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، شان صحابہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، خوش ہو کر بیٹھے ہیں۔ میں مختصر سی بات ہونی ہے، خطاب تو قبلہ نے کر دیا ہے ماشاءاللہ، طبیعت خوش ہو گئی ہے، بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب کر رہے تھے۔ پہلے کا نام رکھا ابو بکر، یہ کس نے نام رکھا؟ مولا علی پاک نے۔ کس کا؟ اپنے بیٹے کا۔ دوسرا پھر بیٹا ہوا، اس کا نام رکھ دیا عمر۔ اللہ اکبر، یہ لوگ جھگڑے کروا رہے ہیں، مولا علی پاک اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عثمان۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ صاحبزادے ہیں جو شہداء کربلا میں سے بھی ہیں، کہ میدان کربلا میں یہ بھی گئے ہیں، امام حسین بھی گئے ہیں، مولا علی پاک کے دیگر جو صاحبزادے ہیں وہ بھی کربلا میں گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔